ہماری کوٹھی کے سامنے والے بنگلے میں ایک امیر فیملی رہتی تھی۔ یہ آزاد خیال لوگ تھے، جبکہ ہمارا تعلق ایک محتاط قسم کی فیملی سے تھا۔ میرے والد اپنے گھر کی خواتین کا کہیں زیادہ آنا جانا پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا ہم بہت کم پڑوسیوں کے گھر جاتے۔ تاہم ملک صاحب کی فیملی جو سامنے رہتی تھی، ان کی خواتین جب چاہتی آ جاتی۔ ملک صاحب کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا، جو تینوں بہنوں سے چھوٹا تھا۔ بڑی لڑکی کا نام ندا، منجلی کا نام دعا اور چھوٹی کا نام ریدا تھا، جبکہ ان کے بھائی کا نام اشر تھا۔ ملک صاحب کی بڑی بیٹی ندا کی شادی کو 5 برس ہو گئے تھے۔ ان کے شوہر جہاں زیب سول انجینئر تھے اور دبئی میں کام کرتے تھے۔ دعا کی شادی نہال نامی نوجوان سے ہو گئی، جس کا شمار شہر کے امیر اشخاص میں تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ اس لڑکی کی قسمت بہت اچھی نکلی کہ اتنے امیر گھرانے کی بہو بنی ہے۔ شوہر بھی بہت خوبصورت تھا۔ ملک صاحب سے والد صاحب کے اچھے مراسم تھے، لہٰذا ان کی وفات کے بعد والد صاحب نے ہمیں ان کے گھر آنے جانے کی اجازت دے دی۔ اب جب باجی ندا یا دعا کو ضرورت ہوتی، وہ مجھے بلا لیتی۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے دعا کو 2 پیارے سے جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ 2 بچوں کی پیدائش اور پرورش کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئیں۔ بچے بھی دونوں کمزور تھے۔ انہوں نے مجھ سے اپنے پاس رہنے کی درخواست کی تو امی نے کہا کہ چلی جاؤ، وہ بیچاری ان دنوں بہت پریشان ہے۔ یوں میں ان کے پاس رہنے لگی۔ دعا کے شوہر نہال بھائی بہت شگفتہ مزاج انسان تھے۔ وہ ہر وقت ہنسنے ہنسانے والی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ مجھے بھی اسی طرح باتیں کر کے ہنساتے۔ اس مذاق پر کوئی نوٹس نہ لیتا تھا کہ یہ ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ وہ بالکل سنجیدہ نہیں رہ سکتے تھے۔ شیر خانی، ہنسی مذاق کے بغیر انہیں کھانا ہضم نہ ہوتا۔ میں 2-4 دن دعا کے پاس رہ کر گھر آ جاتی۔ وہ پھر بلواتی تو جانا پڑتا۔ اسی طرح 2 ماہ گزر گئے۔ ان کے بچے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے اور پھر یکے بعد دیگرے بیمار رہ کر بالآخر فوت ہو گئے۔ دعا کی گود اجڑ گئی۔ وہ حد درجہ افسردہ غم زدہ رہنے لگی۔ ان کا مجھ سے دل لگ گیا تھا، لہٰذا امی سے کہا کہ فوزیہ کو کچھ دنوں کے لیے مزید میرے پاس رہنے دیں، ورنہ بچوں کا صدمہ میری جان لے لے گا۔ یوں میں دوبارہ ان کے پاس رہنے لگی۔ ان کی امی روزانہ صبح ندا باجی کے گھر چلی جاتی اور اشر اسکول چلا جاتا۔ دوپہر کو نہال واپس آ جاتے۔ ایک دن ندا باجی کو شک گزرا۔ مجھ سے پوچھا، فوزیہ، یہ نہال پہلے تو صبح جاتا، شام کو آتا تھا، اب کیوں دوپہر کو آ جاتا ہے؟ کیا تمہاری وجہ سے؟ میں رونے لگی اور کہا، نہیں باجی، میری وجہ سے نہیں، بلکہ ردا کی وجہ سے، مگر میں یہ بات کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ وہ بولی، شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ردا ہماری سگی بہن نہیں ہے، بلکہ ہمارے مرحوم چچا کی بیٹی ہے، اور اسے ہماری ماں نے سگی اولاد کی طرح پالا ہے۔ سبھی کو کہتی ہیں کہ میری 3 بیٹیاں ہیں۔ ردا کے امی ابو مر چکے ہیں، تبھی والد نے اسے میری والدہ کی گود میں دیا تھا، لیکن تم یہ بات کسی کو مت بتانا۔ دعا باجی اور میں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ ہماری عمروں میں تھوڑا سا فرق تھا، لہٰذا میں انہیں باجی نہیں کہتی تھی، دعا ہی بلاتی تھی۔ وہ میری کسی غلطی کا برا مانتی اور نہ کسی سے شکایت کرتی۔ شاید اسی وجہ سے میں ان کی عزت کرتی تھی، جبکہ ردا دعا کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی نظر انداز نہ کرتی اور ہر ایک سے بلا خوف بیان کر دیتی۔ آنٹی کا عجیب مزاج تھا۔ وہ زیادہ وقت ردا کے گھر رہتی، دوپہر کا کھانا بھی وہیں کھا لیتی۔ ان کا خیال تھا کہ ردا گھر میں ہے، وہ بہن بھائی اور بہنوں کا خیال رکھے گی اور انہیں کھانا وغیرہ دے دے گی۔ جب تک میں رہی، میں ہی کھانا بناتی تھی۔ دعا، نہال، اشر کو بھی میں ہی کھانا دیتی۔ ردا تو اپنا کھانا پلیٹ میں ڈال کر اکیلے ہی کھانے بیٹھ جاتی تھی۔ میں اسے کچھ نہیں کہتی تھی، کیونکہ میں تو ان کے گھر مہمان تھی، آخر مجھے اپنے گھر لوٹ آنا تھا۔ یہ تو آنٹی کا فرض تھا کہ وہ اپنی بڑی بیٹی کے بجائے منجلی کا خیال رکھتی، کیونکہ وہ ابھی تک پوری طرح صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ پھر 2 بچوں کی وفات نے اس سے جینے کی مانگ ہی چھین لی تھی۔ ایسے حالات میں جیون ساتھی ہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے، کیونکہ دونوں کے دکھ سکھ مشترک ہوتے ہیں۔ مگر نہال بھائی کی عجیب طبیعت تھی۔ وہ دکھوں اور پریشانیوں کو بالکل بھی نہیں گردانتے تھے۔ ہر وقت ہنسی ٹھٹول اور خوش باش رہنا ان کی سرشت میں شامل تھا۔ لگتا تھا کہ انہیں اپنے بچوں کی وفات کے غم نے بھی صرف چند لمحوں کے لیے افسردہ کیا تھا، پھر وہ سب کچھ بھول گئے، جبکہ دعا ایک حساس دل رکھتی تھی۔ میں ہمہ وقت دعا کے آس پاس رہتی۔ نہال بھائی گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی زیادہ تر اپنے کمرے کی طرف رہتے، البتہ جب دیکھتے کہ آنٹی آ گئی ہیں تو ہماری طرف آ جاتے تھے۔ دوپہر سے شام تک نہال کا وقت اپنی ساس کے گھر گزرتا اور شام کے بعد دوستوں کا بہانہ کر کے چلے جاتے۔ پھر جانے کب گھر لوٹتے، کیونکہ ہم تو سو جاتے تھے، اکثر رات گئے ہی آتے تھے۔ وہ بیمار بیوی کے کمرے میں جھانکتے تک نہ تھے۔ ایک روز دعا نے کہا کہ مجھے کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، جوس پینے کو دل کر رہا ہے۔ نہال بھائی بازار چلے گئے اور جوس کا ڈبہ لے آئے۔ اپنے ہاتھوں سے گلاس میں مشروب بھا کر بیوی کے لبوں سے لگایا۔ میں حیران رہ گئی کہ آج تو فرشتہ صرف شوہر کا روپ دھار لیا ہے۔
ورنہ ان کی توجہ کو وہ کب سے ترس رہی تھی۔ ان کی طبیعت کے بارے میں سرسری سا پوچھ کر ادھر سے آ کر ادھر کو نکل جاتے۔ جب نہال نے دعا کو اپنے ہاتھ سے جوس پلایا تو خوشی سے اس کا چہرہ کھل گیا۔ اس نے پورا گلاس مشروب کا پی لیا، لیکن جوس پینے کے تھوڑی دیر بعد اسے متلی ہونے لگی اور طبیعت خراب ہو گئی۔ میں دوڑی ہوئی اس کمرے میں گئی جہاں نہال بھائی قیام کیے ہوئے تھے، مگر وہ وہاں نہیں تھے۔ میں نے اپنے طور پر گھریلو ٹوٹکے آزمائے، مگر دعا کی طبیعت بگڑتی گئی، یہاں تک کہ الٹیوں سے بستر بھر گیا۔ میں نے خیال کیا شاید جوس خراب تھا۔ اسی وقت ریدا سے کہا کہ نہال بھائی کو فون کر کے بلاؤ، ان کی بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہونٹ بھی نیلے پڑ گئے ہیں۔ اس نے فون ملایا، جواب ملا کہ ان کی بہن لائبہ کو زہریلے بچھو نے کاٹ لیا ہے، وہ اسے لے کر اسپتال چلے گئے ہیں۔ میں دوڑ کر ندا کے گھر گئی، ندا باجی اور ان کی امی کو بتایا، وہ بھی آ گئی۔ اسی دوران میرے والد گھر آ گئے اور ہم سب دعا باجی کو لے کر ہسپتال چلے گئے، جہاں ان کا معدہ واش کیا گیا اور مواد کو ٹیسٹ کے لیے لیب میں بھجوا دیا گیا۔ رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ جوس زہریلا تھا۔ جب دعا کی طبیعت سنبھل گئی وہ سسرال چلی گئی، مگر چند دن رہ کر واپس میکے آ گئی۔ بتایا کہ اس کے ساس سسر اور گھر کے سارے لوگ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے مری والے گھر جا رہے ہیں، لہٰذا نہال کا کہنا ہے کہ تمہیں وہاں اکیلا نہیں رکھ سکتا، جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے یہاں ماں کے گھر ہی قیام رکھو، میں بھی ادھر ہی رہوں گا تمہارے پاس۔ دعا نے شوہر کا حکم ہی ماننا تھا۔ نہال بھائی کی عادت تھی کہ روز رات کو دودھ پی کر سوتے تھے، کھانا وہ سرے شام کھا لیتے تھے۔ ان دنوں دعا پر اتنے مہربان ہو گئے کہ بیوی کو بھی دودھ کا گلاس اپنے ہاتھوں سے پلانے لگے۔ ایک رات دعا کو اپنے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پلایا اور کہا کہ آج میری دعوت ہے، دوستوں کی طرف جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا، میرا انتظار مت کرنا۔ دودھ پینے کے آدھ گھنٹے کے بعد دعا کا دم گھٹنے لگا۔ میں ردا کو ان کے پاس بٹھا گئی تھی کہ ان کی امی کو ندا کے گھر سے بھجواتی ہوں تاکہ وہ رات کو اپنے گھر سوئیں۔ مجھے نہیں معلوم میرے آنے کے بعد کیا ہوا۔ آنٹی کو بتا کر میں اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ انہوں نے بھی گھر جانے میں تاخیر کر دی۔ وہ 12 بجے کے قریب بڑی بیٹی کے گھر سے نکل کر اپنے گھر پہنچی۔ ردا جاگ رہی تھی۔ پوچھا کیا دعا سو گئی ہے؟ ہاں امی جان وہ سو گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ آ جائیں تو میں سونے جاؤں۔ آنٹی اپنے کمرے کی طرف چلیں۔ جاتے جاتے خیال آیا ایک نظر دعا کو دیکھتی چلوں کیا حال ہے اس کا۔ ماں نے کمرے میں جھانکا تو وہ الٹی پڑی ہوئی تھی۔ قریب جا کر سیدھا کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ تبھی ردا کو آواز دی، بیٹی ردا ادھر آنا، مجھے لگتا ہے دعا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دیکھو تو یہ کس طرح اوندھی لیٹی ہے۔ وہ دوڑی آئی، دونوں نے مل کر اسے سیدھا کیا تو منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ آنٹی کو لگا کہ وہ ہچکیاں لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا ردا تم تو کہہ رہی تھی کہ سو رہی ہے، یہ سو تو نہیں رہی، اس کا تو عجیب حال ہو رہا ہے۔ امی مجھے کیا خبر، مجھے تو یہی لگا سو رہی ہیں۔ تبھی میں ان کے کمرے سے اٹھ کر آ گئی تھی کہ سکون سے سو رہی ہیں تو ڈسٹرب نہ ہو۔ ماں نے ہلایا جلایا، آواز دے کر پکارا مگر دعا نے کوئی جواب نہ دیا۔ البتہ ماں کی آواز سن کر آنکھیں کھول دی اور ہاتھوں کو کبھی دائیں کبھی بائیں مارنے لگی۔ آنٹی دوڑی ہوئی ہمارے گھر آئی کہ خدا را ڈاکٹر کو بلاؤ، نہ جانے میری بچی کو کیا ہو گیا ہے۔ والد صاحب نے محلے کے ایک گھر میں بیل دی جہاں ڈاکٹر صاحب رہتے تھے۔ اس وقت تو انہی کا دم غنیمت تھا۔ انہوں نے نبض دیکھی اور کہا کہ دم آخر ہے، اسپتال تک بھی لے جانا محال ہے۔ انہوں نے صحیح کہا تھا۔ اگلے لمحے آخری ہچکی لے کر دعا اس جہان سے رخصت ہو گئی۔ سب رو رہے تھے لیکن میں اور ندا باجی خاموش تھے۔ ہم دونوں ہی سفید چادر کو گھور رہے تھے اور بار بار دودھ کے خالی گلاس پر نگاہ جاتی تھی جو ردا نے دھو کر رکھ دیا تھا۔ اس جوان موت کا کس کو غم نہیں تھا؟ کوئی کہہ رہا تھا کہ دودھ خراب تھا اور کسی کو خودکشی کا گمان تھا۔ ایک ردا خاموش تھی۔ دعا باجی کے سسر پولیس افیسر تھے، اس لیے معاملہ دب گیا۔ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ دعا طبعی موت مری ہے یا خراب دودھ کی وجہ سے جان گئی۔ دودھ تو ردا اور اشر نے بھی پیا تھا، انہیں کچھ نہیں ہوا تھا۔ نہال کو رات بھر فون کرتے رہے، ان کا فون بند ملا۔ صبح آئے گھر میں کوہرام دیکھا تو دم بخود رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ انہیں روتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ سب کا خیال تھا مرد بیوی کی موت پر کم ہی روتے ہیں، کم تو دل میں تھا۔ دعا کی وفات کو 3 ماہ گزر گئے تو ایک روز نہال بھائی آنٹی کے پاس آئے، پاؤں پکڑ کر بولے اس گھر سے ناتا قائم رکھنا چاہتا ہوں، جو رشتہ آپ سے تھا اسے توڑنا نہیں چاہتا۔ دعا کی زندگی مختصر تھی مگر مجھے بیٹا بنایا ہے تو بیٹا ہی رہنے دیجیے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ نہال کھل کر کہو۔ آپ سے ردا کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے مایوس نہیں کریں گی۔ آنٹی نے کچھ سوچا پھر کہا اپنے والدین کو بھیج دینا۔ ان کے والدین ایک بار پھر جھولی پھیلا کر آ گئے اور مرادوں کے پھول بھر کر چلے گئے۔ ایک بہن قبر میں جا لیٹی اور دوسری جو دراصل دعا کی کزن تھی اس کی جگہ دلہن بن کر نہال بھائی کے گھر کی زینت بن گئی۔ اسے کہتے ہیں قسمت کے کھیل۔ اگر دعا کو نہال سے شادی راس نہیں آئی تو ردا نے بھی چند سال ہی خوشی کے گزارے۔ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ جب وہ سال بھر کی تھی اسے بلڈ کینسر ہو گیا۔ ایک سے ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے
بچی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی تھی، اس کے سر کے سارے بال جھڑ گئے تھے۔ جو دکھ اس بچی کا ان دونوں نے دیکھا، خدا کسی کو نہ دکھائے۔ جب بچی کی تکلیف دیکھی نہ گئی تو خود ماں نے دعا کی، اے اللہ میری بچی کو اور تکلیف نہ ملے، اسے اس عذاب سے نجات دلا دے۔ بالآخر ماں کی گود میں آخری ہچکی لے کر وہ معصوم درد سے نجات پا گئی۔ یہ کی سزا بے شک اس دنیا میں ملتی ہے، مگر اصل عذاب کا سامنا تو آخرت میں کرنا پڑے گا۔ یہ بات سب لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔